مجھے یہ لگا ہے جو میں نے آج تقریر سنی ہے کہ ایک اچھی بات جو کی عمران خان نے کہ لائیو تقریر کی، ریکارڈ نہیں کروائی، لکھی ہوئی تقریر نہیں تھی، اپنے دل میں جو بات تھی وہ کہی. فمبلز ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی ایکٹر تھوڑی ہے، بات کھل کے کہی. لیکن وہ جو یوں انہوں نے یہ جو انگلی کی ہے نا، اب ہر آدمی سمجھ لے کہ کس کی طرف یہ انگلی تھی، کہ چھوڑوں گا نہیں، وہ جو میری سٹرگل ہے مجھے نکال دیں اسمبلی سے باہر. اور یہ بھی کہا اپنے اراکین سے بھی کہ اگر آپ آئیں کھل کے ووٹ دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں ٹھیک آئیں ہاتھ اٹھائیں، میں چلا جاؤں گا، میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا، وہاں سے بھی اگر مجھے نکال دیا گیا سڑکوں پر آؤں گا، لیکن جن لوگوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے ان کو نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں یہ کہانی رانا صاحب بڑی زبردست ہے. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ the one man army، یہ وہ کہانی ہے. ایک بندہ ہے جو کہیں پر بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کسی چیز کو وہ خاطر میں لا رہا ہے، اقتدار رہے نہ رہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو میں نے نہیں چھوڑنا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آج مریم صاحبہ کہہ رہی تھی، قوم کہہ رہی ہے نواز شریف، سویر کہہ رہا ہے نواز شریف، رات کہہ رہی ہے نواز شریف، دوپہر کہہ رہا ہے نواز شریف، مشرق کہہ رہا ہے نواز شریف، مغرب کہہ رہا ہے نواز شریف. یہ کیا، یہ قوم اب انہی لٹیروں کو واپس یہ کہہ رہی تھی وہ یہ ہوگا سب. سمیع صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں، میں علینا صاحبہ کی ٹھنڈی آہیں سمجھ سکتا ہوں، بڑی ٹھنڈی آہیں ہیں، لیکن میں رانا صاحب پہلے آپ کا جواب دے لوں. پھر اللہ میں نے ان کو بنایا ہے، ان کی طاقت کسی کے پاس نہیں. اگر آپ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے تو کب ڈیلیور کر پائیں گے؟ سمیع صاحب ڈٹائی اور بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. نہیں، کوئی نہیں حد ہوتی. آج میں نے آپ کو بتاؤں ایک چور بازاری، بے ایمانی، کرپشن، خرید و فروخت کے ذریعے سینٹ کا ممبر بننے کا یوسف رضا گیلانی صاحب کے جس طریقے سے خوشیاں منائی بارے میں جس کے بارے میں نواز شریف نے کہا کہ یہ طیب اردوان کی بیوی کا ہار کھا گیا، طیب اردوان کی بیوی کا ہار کھا گیا. نواز شریف نے ان کو نہل کرانے کے لیے کیا کچھ کیا تھا سمیع صاحب، وہ آپ بھول گئے. اور پھر یہ جنرل ضیاء الحق کی روح کو بھی بڑی تسکین ملی ہوگی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی جو ہے ان کی مجلس شورا کے ممبر یوسف رضا گیلانی کو جیالہ بنا کر کس طریقے سے سینٹ کا ممبر منتخب کراتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہوا. عمران خان نے آج سمیع صاحب دو ٹوک میسج دیا ہے کہ بھئی میرے پاس چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو کوئی مرضی کر لے، میں کسی کی بلیک میلنگ میں آنے والا نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک دو ٹوک پیغام دے دیا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں سمیع صاحب، یہ جو ہے نا ووٹ آف کانفیڈنس، آج بلاول بھٹو صاحب سے بھی یہ سوال ہوا تھا جو آپ نے ابھی بات کی، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پیج پر آنے والوں پر طنز کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا، ایک کسی نے آج کل عجیب ایک نا کلچر جو ہے وہ ہے سوال و جواب کا بھی پریس کانفرنسوں میں، کہ وہ بتا دیے جاتے ہیں کہ جی یہ سوال آپ نے کرنا ہے، تو وہ اسی طرح لیڈر کی خواہش کے مطابق سوال ہوتے ہیں. وہ یہ ہر سیاسی جماعت میں ہے، کوئی اس میں ایک نہیں ہے، سارے حکمران جماعت میں بھی ہیں اور باقی جگہوں پر بھی اسی طرح کے سوال جواب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی ہو رہے تھے. بچوں کی دنیا آپ کا مطلب ہے. تو یہ جو صورتحال تھی اس میں ان سے سوال ہوا کہ جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی اب وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا غیر جانبدار ہو گئے ہیں اور وہ اپنا کوئی ایسی بات نہیں. تو اس کا جواب جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جو دے رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ایک ہی دن سے یا ایک ہی الیکشن سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے لیے ابھی ہمیں اور جد و جہد کرنا ہوگی. تو بات یہ ہے سمیع صاحب کہ یہ جد و جہد جو ہے یہ وہی جد و جہد ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے، چلے چھوڑیں وہ تو، یہ بتائیے کہ الائز، کیونکہ آپ مسلم لیگ کاف کے بہت نزدیک ہیں، یہ مجھے بتائیے پرویز الہی صاحب جو ہیں ابھی تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں پر وہ عشائیہ بھی کر رہے ہیں لاہور میں، یہ کل پرسوں یعنی جو ووٹ ہوگا اس میں مسلم لیگ کاف کس طرف جائے گی؟ کیونکہ مونس الہی صاحب کی وزارت کے حوالے سے ایک چیز ہے، اور اگر مونس الہی صاحب اپنا ووٹ نہیں دینا چاہتے پرائم منسٹر کو تو ان کی کوئی ممبرشپ تو نہیں ہوگی، انلیس کہ ان کی پارٹی کا کوئی ڈیسیژن ہو کہ آپ نے ان کو دینا ہے، وہ اپنے پارٹی قائد کے فیصلے کی خلاف ورزی کریں. دیکھیں بات یہ ہے سمیع صاحب، میں آج آپ کو بتاؤں، آج جو پرائم منسٹر صاحب کی اور چودھری پرویز الہی کی گفتگو ہوئی ہے، اس میں جو چودھری پرویز الہی صاحب نے پرائم منسٹر سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ سارا کام ہمارا اپنا کام ہے
اور میں خود اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ پنجاب کے تمام، یعنی یہ انہوں نے ٹاسک جو ہے نا جس طرح سینٹ کے الیکشن پہ کیا تھا، انہوں نے وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ جو آپ کو میں نے ذمہ داری دی تھی پنجاب میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اس کو بڑا اچھے طریقے سے آپ نے نبھایا. تو جس پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ یہ سارے ارکان اسمبلی جو ہیں پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے، یہ سارے اس دن حاضر ہوں گے اور آپ کو اعتماد کا ووٹ دیں گے، اس کے لیے میں خود کام کروں گا. یہ تھے جو، یعنی یہ کوئی میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ وہ بات ہے جو انہوں نے پرائم منسٹر سے کہی. اچھا شہباز، میں رابطہ کمیٹی کے وہ میں سن رہا تھا، امین الحق صاحب جو ہیں ایم کیو ایم کے وزیر بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے، ہم جائیں گے بات کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں آج وہ رابطہ کمیٹی کو لائے ہیں بیچ میں کوئی. سمیع صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب بھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو ایم کیو ایسے ہی کرتی ہے ہمیشہ. اس سے پہلے بھی انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک دو بار ضرورت پڑی تھی تو ناراض ہو کے بیٹھ گئے، جی عامر خان بھائی فیصلہ کریں گے. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ وہ پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہے. بالکل، وہ کہتا ہے خالد بھائی فیصلہ کریں گے، تو وہ فیصلہ ہوتا نہیں ہے، بلیک میل کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایون کہ سینٹ الیکشن سے پہلے جب یہ ان کا وفد ملا تھا، لیکن یہ جو ابھی جو ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے پاکستان کی، خالد مقبول صدیقی اور دوسرے بڑے ڈیسنٹ سے لوگ ہیں. ڈیسنٹ لوگ، الطاف صاحب کے زمانے میں بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن ابھی تو یہ ویسے تو نہیں. عامر خان بھی ایک از اے ویری ڈیسنٹ مین. لیکن سمیع صاحب بات یہ آپ دیکھیں نا، میں بلکہ ان کے سینیٹر جو فیصل سبز باری ہیں، وہ تو بڑی ایک برنجا مرنج، ان کے پاس آپ بیٹھ جائیں تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا. ایسے بالکل پڑھے لکھے اور اچھے لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کو ہمیشہ ایسے موقع پہ کچھ نہ کچھ یاد آتا ہے، کچھ نہ کچھ لے لیا جائے. مطلب جس وقت آپ کو یاد، لاسٹ ان کی ملاقات ہوئی تھی جب سینٹ الیکشن میں حکمت عملی طے ہو رہی تھی اور فارمولہ طے پایا تھا کہ 2-2-1، یعنی کہ 2 ایم کیو ایم، 2 پی ٹی آئی، 1 جی ڈی اے، جو کہ ہار گئے صدر الدین شاہ. تو اس وقت ایم کیو ایم نے گلگت بلتستان میں ایک مشیر مانگا تھا، حالانکہ ان کا وہاں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. اس کے باوجود پرائم منسٹر نے کہا تھا جی ہم آپ کو ایک ایڈوائزر گلگت بلتستان میں، یعنی کہ آپ کو نمائندگی دیں گے، سی ایم کا ایک ایڈوائزر ایم کیو ایم کا ہوگا. تو ایم کیو ایم ہمیشہ یہ کرتی ہے کیونکہ اچھا اس میں پولیٹیکل بارگیننگ جو ہے یہ کہ ٹھیک ہے جی، کیونکہ پولیٹکس اسی لیے کی جاتی ہے کہ آپ حکومت میں آئیں، تو اگر آپ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ اقتدار میں حصہ مانگتے ہیں. تو رانا صاحب از دیٹ بیڈ؟ دیکھیں سمیع صاحب، وہ تو جو بھی سیاسی جماعت وہ سب یہی کرتے ہیں، وہ تو یہ کوشش کرتی ہیں. ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکومت میں شامل ہیں تو ان کا زیادہ سے زیادہ حصہ ان کا ہونا چاہیے. وہ کوشش تو، اور پھر حالات سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں. تو جو بات آپ نے ابھی سمیع صاحب کی نا ایم کیو ایم کے حوالے سے، یہ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے ان کو جس طریقے سے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے ماضی میں اتحاد بھی رہے ہیں، وہ حکومت میں شامل بھی رہے ہیں، ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قطعی طور پر اس وقت یہ نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے. پھر وہ مکمل طور پر سندھ میں پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر آ جائیں گے. پیپلز پارٹی کو سندھ میں ان کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے. 7 ان کے ایم این ایز ہیں، لیکن یہ جو عمران خان ہے نا سمیع صاحب، اور 5 مسلم لیگ کاف، لیکن سر ان کو وفاق میں نمائندگی چاہیے، کیونکہ وفاق ان کے ساتھ کھڑا. اس طرح رانا صاحب نے بات کی تو سندھ میں تھوڑے سے تگڑے ہیں وہ وفاق کی وجہ سے، کہ ان کے امین الحق ایک وزیر ہیں اور اس کے علاوہ 2 سینیٹرز بھی آ گئے ہیں. تو کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں وفاق میں ہم الائی ہیں. ورنہ تو ہمیشہ سے جب سندھ حکومت میں یہ الائی تھے تو جو ان کی ہوتی تھی وہ آپ کے علم میں ہے پچھلی گورنمنٹ میں ان کی. لیکن اس وقت جو سندھ کی جو حکومت ہے پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے مل کے بھی تحریک عدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ وہاں پہ اس لیے ان کو پی ٹی آئی کا سہارا ضرور چاہیے. یہ بارگیننگ کریں گے کراچی پیکج پہ اور باقی جو ان کے مطالبات ہیں، لیکن اینڈ میں انہوں نے جا کے ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو دینا. 7 ووٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کے، بہت امپورٹنٹ ووٹ ہے. بہرحال لیٹس سی سیٹرڈے کو کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے، ثابت ہو گئی ہے کہ پیسہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہے انڈیویجولز کے پاس، اور خاص طور پر جو ماضی کے حکمران ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ایک وزیر اعظم بھی آپ کو بے بس نظر آتا ہے اس پیسے کے سامنے. اور 1 ارب اور 60 کروڑ روپیہ ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے جنہوں نے لگایا ہے، اور پتہ نہیں وہ کتنے پیسے لگانے والے ہیں. ایک تحریک انصاف کے ایم این اے نے، میں نام نہیں اس کا لوں گا، اس نے کہا کہ پیسے بھی لیے ہیں، لیکن مجھے تو اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ووٹ میں یوسف رضا گیلانی کو نہیں دوں گا. تو میں نے کہا پیسے کیوں لیے؟ تو اس نے کہا یہ قوم کا لٹا ہوا پیسہ ہے، ہم نے واپس لے لیا. یہی ایک طریقہ ہے ان سے پیسہ نکالنے کا. لیکن مجھے لگتا ہے بعد میں کچھ اور بھی ہوا ہے. اس پر یہ جو آپ نے بات کی نا، ایک ہی نعرہ لگتا ہے، جی یہ بھٹو.